امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ اعلان کیا کہ لوگوں کو اعلان کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ وہ جلدی مسجد میں جمع ہو جائیں۔ مدینے کے اندر اعلان ہونے لگا، لوگوں کے اندر اعلان ہونے لگا، امیر المومنین حضرت عمر فاروق بلا رہے ہیں مسجد کے اندر، جلدی جلدی مسجد پہنچ جائیں۔ لوگ کھچا کھچ جلدی جلدی فوج در فوج بھاگے، دوڑے، مسجد میں پہنچے۔ جب مسجد میں پہنچے تو وہ پریشان تھے، حیران تھے، تجسس میں تھے کہ اچانک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں بلا لیا، اچانک یہ اعلان کر لیا۔ کسی نے کوئی حملہ تو نہیں کر لیا، کسی نے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دیا اسلام کو، صحابہ کو کسی نے نقصان تو نہیں پہنچا دیا؟ امیر المومنین نے اچانک یہ حکم کیوں دے دیا؟ سب پہنچ گئے مسجد کے اندر۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر بیٹھے، لوگ بڑی غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اچانک کیوں بلایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلی کے ساتھ، سکون کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کی۔ اللہ کی حمد کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا، پھر فرمایا لوگو، جب میں مکے میں رہتا تھا وہاں کبھی کبھی فاقہ آ جاتا، قحط آ جاتا تو میری ماں مجھے میری خالہ کے گھر بھیج دیتی تھی۔ میری خالہ کا جہاں گھر تھا اس قبیلے والے مالدار تھے، وہاں بکریاں ہوتی تھیں اور وہاں اونٹ ہوتے تھے، ان کے زرخیز زمینیں ہوتی تھیں۔ ہمارے گھر اگر فاقہ آ جاتا، قحط آ جاتا کہ بکریوں سے دودھ ختم ہو جاتا، اونٹوں سے دودھ ختم ہو جاتا، گھر میں پانی پینے کا نہ ہوتا، کھانے کی کچھ نہ ہوتا، تو میری ماں مجھے میری خالہ کے گھر بھیج دیا کرتی تھی۔ جب میں وہاں خالہ کے گھر پہنچتا تو میرا خالو سمجھ جاتا تھا کہ عمر کی ماں نے عمر کو ادھر اس لیے بھیجا ہے کہ وہاں قحط آ گیا ہوگا، فاقہ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لوگوں، میں ان کے ساتھ صبح سے لے کر شام تک ان کی بکریاں چرایا کرتا تھا، ان کے جانور چرایا کرتا تھا، تو شام کو جب میں گھر آتا، بکریاں لے کر واپس آتا تو مجھے ایک مٹھی کشمش کی ملتی تھی، اور اسی طرح دوسرے دن کھجور کی مٹھی ملتی تھی۔ تو یہ کشمش کی مٹھی، کھجور کی مٹھی، یہ کھا کر میں گزارا کرتا تھا۔ اور جب ہمارے مکہ میں علاقے میں وہاں قحط سالی ختم ہو جاتی، فاقہ ختم ہو جاتا تھا، تو ماں مجھے بلا لیا کرتی تھی، تو پھر میں گھر آ جاتا۔ تو فرمایا لوگوں، میری یہ زندگی ہے۔ تو یہ فرما کر رونے لگے، روتے روتے پھر حکم دیا ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اذان پڑھیں اور نماز ادا کریں۔ اذان دی گئی اور اقامت کہی، ظہر کی نماز امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عمر فاروق کے ساتھ تھے، دوستانہ کھاتا تھا، یارانہ کھاتا تھا۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آیا امیر المومنین، کہ صرف یہ چیزیں بتانے کے لیے آپ نے لوگوں کو جمع کیا کہ میں کشمش کھا کر زندگی گزاری، میں ایک مٹھی کھجور کی کھا کر میں نے زندگی گزاری، میں بکریاں چراتا تھا، صرف یہ باتیں بتانے کے لیے آپ نے اتنے لوگوں کو جمع کیا؟ حضرت عمر فاروق پھر رونے لگے۔ حضرت عبد الرحمن کو فرمایا، عبد الرحمن، آج میرے پاس کچھ لوگ مصر اور شام سے آئے تھے، وہ مجھے کہنے لگے عمر، تیرا تو ڈنکا مصر اور شام میں بج رہا ہے،
وہاں تو تیرے نام کا بھی دبدبا ہے، تیرے نام سے لوگ کانپ جاتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ باتیں مجھے کی تو میرے نفس نے مجھے پتہ نہیں کیا کچھ کہنا شروع کر دیا۔ تو میں نے اپنے نفس کو اپنی حقیقت بتانے کے لیے اور لوگوں کو اپنی حقیقت بتانے کے لیے میں نے جمع کیا ہے، لوگوں کو کہا ہے، لوگوں کو میں نے کہا ہے، لوگوں میرا ایک دن ایسا تھا کہ میں ایک مٹھی کشمش کی کھا کر یا ایک مٹھی کھجور کی کھا کر زندگی بسر کر رہا تھا، آج مجھے امیر المومنین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں اپنی اوقات کو یاد کر لوں، میرا نفس دھوکے میں نہ آئے، میرا نفس اور شیطان مجھے دھوکے میں نہ ڈالے۔ تو اس لیے میں نے اپنی اوقات کو یاد کرنے کے لیے جمع کیا۔ میرے بھائیوں، اوقات کو نہ بھولیے، اوقات کو یاد رکھیے۔